علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زندگی میں سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت، اللہ ہم سب کو حالت ایمان میں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں موت عطا فرمائے، قیامت کے دن اہل ایمان کا پڑوسی بنائے، پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ فردوس میں عطا فرمائے۔ میں ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ آپ کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، اور ان دعاؤں کا اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے۔ قیامت کے دن ہمارا مولا و مالک اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو میرے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی میرے ساتھ یہ محبت نہ رنگ نہ نسل نہ وطن نہ زبان، یہ محبت ایک ہی دائرے میں گھوم رہی ہے کہ آپ اللہ کو مشکل کشا کہتے ہو، میں رب کو مشکل کشا کہتے ہو۔ یہ اللہ کے لیے پیار ہے۔ مبارک ہو آپ کو اہل ایمان سے کی جانے والی یہ محبت قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے جگہ پانے کا سبب بنے۔ میں ان تمام بھائیوں کا، ان دوستوں کا، ان ساتھیوں کا، ان مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی دعاؤں میں مجھ گناہگار انسان کو یاد کیا۔ سب سے پہلے شکریہ اس مولا و مالک کا ہے جس نے اپنی رحمت کی برکھا ہم پہ برسائی اور ہم پھر اس میدان میں توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا۔ تمام بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے دعائیں کی، گزارش شعور اسلامیہ کا شکریہ، اور خاص طور پہ شیخ صالح آل شیخ وزیر شعور اسلامیہ جنہوں نے اس مسئلے میں بہت محبت فرمائی، خادم حرمین شریفین کا شکریہ، امیر محمد بن نائب حافظہ اللہ کا شکریہ، حکومت خادم حرمین کا شکریہ کہ انہوں نے انتہائی محبت اور پیار کے اس ماحول میں ہمارے ساتھ نہ آیا، اللہ نے جزائے خیر دے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے کہ یہ بلاد حرمین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس پہ لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجتا ہے، سر کسی قبر پہ نہیں جھکتا۔ آج یہ بلد الحرمین خاص طور پہ حکومت خادم حرمین لوگوں کی آنکھوں میں کانٹا بن کے چبھ رہی ہے، لوگ اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اس دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پھیلنے پھلنے پھولنے والی دعوت توحید سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ یہ چاہتے ہیں جیسے ہمارے ملکوں میں شرک کا دھندا چل رہا ہے تو یہاں پر بھی وہ سارا کچھ ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر ہم سوال کرتے ہیں، یہ بلاد توحید
اسی طرح دعوت توحید کا مرکز بنا رہے اس بلاد توحید کو اے مولا شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، خوارج کے فتنے سے محفوظ فرما، تکفیریوں تبدیلیوں کے شر سے محفوظ فرما، اور ہر وہ شریر جو بلاد حرمین کے خلاف شر کی نیت سے سوچ اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کا شر اسی کی گردن میں لوٹا کر اس کا کام تمام کر دے، اور اس پیارے وطن کو، اس پیارے ملک کو، اس دیار توحید کو جس کا بوٹا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لگایا، جس کی آبیاری پھر دوسری بار امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے کی، اور آج تک امام عبدالعزیز آل سعود کی اولاد اس دیار حبیب میں، اس پیارے وطن میں، اس مرکز توحید میں شرک کو پھلنے پھولنے کی اجازت، قبر پرستی کے جرم کو پنپنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور اسی طرح اس وطن کی حفاظت کی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان میں رکھے، موت دے اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔